حضرت سیدہ پاک کو تین نسبتیں حاصل ہیں، تین مقام حاصل ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا یہ کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ یہ جو اولین و آخرین کا امام ہے یہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر کہا بانوئے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ کہتے ہیں کہ جو مرتضی ہیں، جو مشکل کشا ہیں، جو شیر خدا ہیں، جو حل عطا کے تاجدار ہیں، یہ ان کی زوجہ ہیں، یہ ان کی بیوی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے صاحبزادے ہیں نا، ایک صاحبزادہ ان کا مرکز پرکار عشق ہے اور ایک صاحبزادہ ان کا وہ جو ہے وہ قافلہ سالار عشق ہے۔ بنو سلیم سے ایک بندہ مسلمان ہوا، حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے اسے کلمہ پڑھایا اور پھر اس سے مالی حالت پوچھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا ماڑا ہوں، کمزور ہوں، ہمارے پورے قبیلے کے 3000 لوگ ہیں، سب سے غریب میں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے اس کی مدد کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ایک اونٹنی پیش کی۔ مولا مرتضی مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی دستار مبارک کھولی اور پیش کر دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ سلمان ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ وہ نکلے، وہ سب سے پہلے ان کی نظر سیدہ پاک کے آستانے پر پڑی، جا کر سلام پیش کیا اور کہا کہ ایک بندہ مسلمان ہوا ہے اور وہ بھوکا ہے، اس کو روٹی چاہیے، کھانا دے۔ کیا بنا ہے؟ کہاں بنا تو کچھ نہیں ہے، حسن حسین 3 دن سے بھوکے ہیں، حسن حسین 3 دن سے بھوکے ہیں، بنا کچھ نہیں، لیکن ہم ابھی کوئی انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہے، کل کا بھی پڑا ہوا ہے، پرسوں کا بھی پڑا ہوا ہے، شام کی سبزی بھی آئی پڑی ہے۔ پھر مجھ سے کوئی پوچھے حالات کیسے ہیں تو میں کہتا ہوں مر گیا ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا ماڑا ہوں۔ اور غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب وہ ہوتا ہے جس کا دل چھوٹا ہو، غریب وہ ہوتا ہے جو بخیل ہو، جو کنجوس ہو، اور سخی امیر ہوتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ وہ سیدہ پاک نے کہا ہم انتظام کرتے ہیں۔ کیا کیا؟ گھر گئیں، کمبل اٹھایا، لا کر دیا، کہا جاؤ اس گلی کے کونے پہ نا ایک شخص ہے شمعون، جاؤ اس کو دے دو، اور وہ اس طرح کی چیزیں رکھ لیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اناج، آٹا، سرکہ، جاؤ، کھجوریں یا پیسے، کوئی نہ کوئی چیز وہ دے دیتا ہے، جاؤ لے آؤ۔ وہ پہلے تو کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، پھر اس کو اٹھایا، اٹھا کر حضرت سلمان فارسی لے گئے، جا کر بیچنے کے لیے دیا اسے۔ شمعون نامی یہودی وہ کہنے لگا کہ یہ کیوں تم سیل کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ سیدہ نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ سیدہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آج ایک شخص مسلمان ہوا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ کہا کہ میں آج تورات پڑھ رہا تھا، میں بڑی دیر سے اس کشمکش میں تھا، یہ وہی ہے آخر الزمان نبی کے بارے میں ہماری کتاب میں بتایا گیا ہے، یہ کنفرم نہیں تھا کہ یہ وہی نبی ہیں۔ آج میں تورات پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو نبی کے قریبی ہوں گے نا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے۔ تو سیدہ پاک کے اس عمل نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ نبی برحق ہیں۔ یہ کمبل بھی لے جا، اناج بھی لے جا، کھجوریں بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، جو بھی لے جا، آٹا بھی لے جا،
اور جا کر میری طرف سے تحفہ پیش کر دے، یہ بھی کہہ دے کہ یہ تحفہ قبول کر لے، آپ کے اس عمل کی وجہ سے جو میری آنکھوں پہ پٹی بدھی ہوئی تھی نا وہ کھل گئی ہے، اور انہیں بتا دیں کہ یہ میری طرف سے نذرانہ بھی قبول کر لیں، آپ کے والد کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ہمارا عمل، ہمارا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال اس طرح کے ہونے چاہیے کہ ہم خود تو خود، کوئی غیر مسلم بھی ہمارے عمل کو دیکھ کر یہ کہے کہ ارے میں کہاں پھر رہا ہوں، میں کہاں گم ہوں، مجھے بھی مسلمان ہو جانا چاہیے۔ ہمارا عمل ایسا ہو۔ سیدہ پاک اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، اور ہمارے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔